بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ سکون کس چیز میں؟ ہم میں سے نا ہر انسان کو سکون کی تلاش رہتی ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر ٹینشن اور ڈپریشن اور اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ عام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 چیزوں کو سکون قرار دیا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ 3 چیزیں بنائی اس لیے کہ تمہارے لیے باعث سکون ہوں۔ اور ہم لوگ اگر اپنی ڈیلی روٹین پر غور کریں نا تو ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان تینوں چیزوں کے اندر یا ان میں سے 2 کے اندر یا کم از کم ایک چیز کے اندر کوئی خلل ہے، کوئی نقص ہے جو زندگی ہماری فلو میں نہیں ہے، ایک بہاؤ میں نہیں ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ اللہ نے رات تمہارے لیے بنائی ہے سکنا، باعث سکون بنائی ہے۔ یا ایک اور جگہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا باعث بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو۔ تو یہ جو رات تھی نا یہ ہمارے لیے سکون کا باعث تھی، اور جو ہماری اب روٹین بن چکی ہے نا ہم میں سے اکثر لوگوں کی کہ رات کو ہم سکون حاصل نہیں کرتے، راتوں کو نیند پوری نہیں کرتے، تو زندگی میں سکون نہ ہونے کی یا آرام نہ ہونے کی یا زندگی میں بہاؤ نہ ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ روٹین کا خراب ہونا ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں نہ نظر آ رہا ہو۔ ایک اور بات ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں حلال اور حرام ہونا، تو حلت اور حرمت کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ اللہ نے ایک قانون فطرت بنایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ رات کو جو سوئے گا اس میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا ہے، آرام رکھا ہے۔ اور صرف رات کی نیند میں سکون نہیں ہے، اللہ نے رات پوری باعث سکون بنائی ہے، یعنی رات کی ہر چیز میں سکون ہے، رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے بہت آرام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو عبادت کریں، رات کو قیام کریں، اگرچہ تھوڑا ہی۔ آگے کیا ہے کہ تھوڑی دیر آگے چل کے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وجہ یہ ہے کہ ہم عن قریب آپ پر نبوت کا بوجھ جو ہے نا وہ سونپنے والے ہیں، آپ پر ہم ایک بڑا بھاری کلام وحی جو ہے نازل کرنے والے ہیں۔ تو رات کی نیند بھی اور رات کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنائی ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکن بنایا، رہنے کی جگہ سکن، سکون، وہی مادہ کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا۔ اب یہاں پھر ہم اگر اپنی روٹین پر غور کریں تو ہمارا کھانا پینا سارا باہر سے ہے، ہمارا جو فارغ وقت ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر گزاریں، اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں تفریح میں اور آؤٹنگ میں وہ ایک آرام سکون ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سکون ہے نا یہ انستھیزیا ہے، یعنی اگر آپ پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، آپ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں دوستوں کے پاس، کوئی چائے کے کپ پہ آپ لوگ اکٹھے ہو گئے، یا ویسے ہر نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھر میں رہنا، والدین کے نظروں کے سامنے رہنا یہ پریشانی کا باعث ہے، اور وہ گھر سے باہر رہنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ایک ٹیکے کی طرح ہے کہ جب تک آپ ہیں گھر سے باہر ہیں وہ آپ کو نشہ ہے، لیکن جب آپ نے گھر سے لوٹ آنا ہے، اپنے دوستوں کو آپ نے چھوڑنا ہے، تو جو آپ کی حالت ہے نا وہ پہلے سے زیادہ برے طریقے سے آپ پر اٹیک کرے گی۔ یہ ایک آپ کہہ لیں تجربے کی بات بھی ہے اور مشاہدے کی بات بھی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے بنائے گئے قانون کی مخالفت ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں کو سکون کا باعث بنایا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں جایا کرتے تھے، جب باہر کوئی چیز لینے کے لیے بھی جاتے تھے تو امی کہتی تھی بیٹا ہوٹل سے بے شک ہم کھانا لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، لیکن گھر جا کر کھائیں گے، یہاں بیٹھ کر نہیں کھائیں گے۔ تو خیر اب وہ بھی روٹین ہماری بدل گئی۔ تو زندگی میں آرام نہ ہونے کے، سکون نہ ہونے کا ایک سبب جو بظاہر ہمیں لگتا نہیں ہے وہ، لیکن اللہ نے چونکہ بتایا تو وہ ہے کہ ہمارا اپنے گھروں میں رہنا جو ہے نا یہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ نے رات کو باعث سکون بنایا ہے اور اللہ نے گھروں کو باعث سکون بنایا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اور سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ تھا کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائی
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے لیے ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو شادی کا ایک بنیادی مقصد اللہ نے بیان کیا کہ یہ سکون ہے، اور نوجوانوں میں جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن ہے، جو مسائل ہیں، ان کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، یا جس کی شادی ہو گئی ہے نا تو اس کی شادی، اس کا بیگم کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ خود جائزہ لے لیں، اس پہ سروے کریں کہ جو انسان پریشان ہے نا، لازمی بات یہ ہے کہ اس کا بیوی کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی جو ہے یہ رشتہ ایسا بنایا کہ یہ باعث آرام، باعث سکون ہوتا ہے، اور اگر بیوی کے ساتھ معاملہ کسی کا درست نہیں ہے، اس کے ساتھ اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے آپس میں، تو انسان مال سے، دولت سے، کاروبار کے اچھے ہونے سے وہ اطمینان نہیں پا سکتا، وہ سکون نہیں پا سکتا۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں امہات المؤمنین جو تھی، ان کا کردار دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ پر نے پہلی وحی نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے آپ کمبل اڑائیں، مجھے مطلب خطرہ ہے، اپنی جان پہ خطرہ ہے مجھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یعنی بیوی تھی نا، تو بیوی کی جو موٹیویشن ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمارے ہاں جب شادی پر عام طور پہ بات ہوتی ہے نا تو دو پہلوؤں سے بات ہوتی ہے عموماً۔ ایک تو ہوتی ہے مالی پہلو سے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ شادی کر دیں، اللہ نے رزق ان کا ذمہ لیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مال میں کشادگی پیدا کرے گا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ عصمت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے کہ آپ ان کی شادیاں کریں، یہ فتنوں کا دور ہے اور شادی اس لیے بھی ضروری ہے، تو یہ دونوں باتیں بجا ہیں۔ لیکن ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جس پر بات نہیں ہوتی یا جس کو مطلب نظر انداز کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ذہنی سکون کے لیے، جو مینٹل پرابلمز ہیں، مینٹل ہیلتھ کے لیے بیوی کا ہونا، شادی کا ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تین چیزیں، رات اور گھر اور بیوی، یہ سکون قرار دی ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں نعمتیں ہیں، تو اس کے پاس دنیا کا سارا سکون اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ اور افسوس کی بات آپ کہہ لیں کہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ تینوں ہی چیزیں اپنی اصل کے مطابق یا اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ راتوں کو ہمارا سونا نہیں ہے، گھروں میں ہمارا رہنا کم سے کم ہے، اور یا تو شادیاں لیٹ ہیں، یا جن کی شادیاں ہیں تو ان کے خانگی معاملات پیچیدہ ہیں، یعنی بہت سارے رسم و رواج اور خاندانوں کے آپس میں بڑوں کے مسائل بہت سارے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں معاشرتی حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ اللہ نے باعث سکون قرار دی تھی ہمارے لیے۔ تو جس انسان کو سکون کی تلاش ہے نا، وہ یہ دیکھے کہ جو چیزیں اللہ نے سکون بنائی تھیں، ان کے اندر کہاں خلل ہے، کہاں کمی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جب وہ اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا قانون سمجھ کے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا، تو انشاءاللہ زندگی ایک تسلسل میں، ایک بہاؤ میں اور ایک سکون میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔